دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ یہ آپ کے سامنے مصر ہے۔ مصری تہذیب کو دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دور دور تک گرم اور خشک صحرا تھا اور کسی جاندار کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آج بھی مصر کے 90% سے زائد رقبے پر صحرا ہی پھیلا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، تاریخ میں ایسا دور بھی آیا تھا جب مصر میں ہر طرف زندگی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، چاروں طرف ہریالی تھی اور چرند پرند کی بہار تھی، پانی بھی وافر تھا۔ دوستو، ہماری ویڈیو اسی مصر کی لائف لائن کہلائے جانے والے دریائے نیل کے بارے میں ہے۔ یہ دریا مصر کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت کیوں رکھتا ہے، اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصر کا نام و نشان نہ ہوتا، اور اگر آج بھی فرض کریں کہ اس دریا کا رخ تبدیل کر دیا جائے تو مصر کی سرزمین پر انسانوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ دریا کتنا طویل ہے، اس کا منبع کیا ہے، یہ کن ممالک سے گزرتا ہے، تاریخی لحاظ سے کتنا اہم ہے، مصر کے لیے یہ دریا اتنا اہم آخر کیوں ہے، اور مصر کی زیادہ تر آبادی اسی دریا کے کناروں پر کیوں آباد ہے، اس ویڈیو میں آپ یہی سب جانیں گے۔ دوستو، نیل یونانی لفظ نیلوس سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے طویل دریا ہے۔ اس کی لمبائی 6695 کلومیٹر ہے۔ یہ براعظم افریقہ میں بہتا ہے اور کل 11 ممالک میں سے گزرتا ہوا بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔ دوستو، دریائے نیل دراصل 3 دریاؤں کے ملاپ سے بنا ہے۔ ایک کو نیل ابیض یعنی وائٹ نیل کہا جاتا ہے، دوسرے کو نیل ازرق یعنی بلو نیل کہا جاتا ہے، جبکہ تیسرے کو پانی کا لیول کم ہونے کے باعث اہمیت نہیں دی جاتی۔ وائٹ نیل مشرقی افریقہ کے ایک ملک روانڈا سے نکلتا ہے، جبکہ بلو نیل ایتھوپیا کی جھیل ٹانا سے نکلتا ہے۔ سوڈان کے شہر خرطوم میں ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے ایک نیا دریا بن جاتا ہے، جسے ہم دریائے نیل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، دریائے نیل کل 11 ممالک سے گزرتا ہے۔ ان میں تنزانیہ، برونڈی، روانڈا، کینیا، جمہوریہ کانگو، یوگینڈا، ایتھوپیا، ایریٹریا، سوڈان اور مصر شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ دریا بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔ دوستو، یہ دنیا کے ان چند دریاؤں میں سے ایک ہے جو جنوب سے شمال، ساؤتھ سے نارتھ کی سمت میں بہتے ہیں۔ 1971 میں مصر میں اس دریا پر ایک ڈیم تعمیر کیا گیا، جس کا نام اسوان ہائی ڈیم ہے۔ اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز میں ہوتا ہے۔ اس ڈیم سے آبپاشی کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں اور اس سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک جھیل بھی تشکیل پائی، جسے جھیل ناصر کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ مصر میں ہے اور کچھ سوڈان میں۔ اس ڈیم کے بن جانے کی وجہ سے دریا کی وہ زرخیز مٹی، جس سے صحرا کا بہت سا علاقہ زرخیز ہو جاتا تھا، کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتا تھا، وہ اس قابل نہیں رہا اور یہ سارا زرخیز پانی، زرخیز مٹی لیے ناصر جھیل میں جمع ہونے لگا۔ اسی لیے اب مصر کے کسانوں کو سالانہ 10 لاکھ ٹن کھادیں استعمال کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ زرخیز پانی اب وہاں نہیں آتا۔ دوستو، جھیل ناصر انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کی لمبائی 550 کلومیٹر اور میکسیمم چوڑائی 35 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا مختلف ممالک کے مابین بحری آمد و رفت کا ذریعہ بھی ہے۔ دوستو، مصر کے تمام شہر اسی دریا کے کناروں پر آباد ہیں۔ ان میں سکندر اعظم کے نام سے موسوم شہر اسکندریہ بھی شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق مصر کی 95% 95% آبادی اسی دریا کے کنارے پر آباد ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دریائے نیل 3 کروڑ سال پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقامی لوگوں نے آج سے تقریباً 3000 سال قبل از مسیح صحرائے اعظم یعنی سہارا ڈیزرٹ کی وسعت گیری کے بعد اس دریا کے کنارے آباد ہونا شروع کیا۔ چونکہ یہ سارا علاقہ صحرا تھا، لہٰذا یہ دریا ہی اس علاقے میں پانی کا واحد ذریعہ تھا۔ ہر سال اس دریا میں سیلاب آتا تھا اور سیلابی پانی آس پاس کی زمین کو بھی سیراب کر دیتا تھا۔ یہ سیلاب اس علاقے کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ اس طرح یہ دریا حبشہ کے میدانوں سے اپنے ساتھ زرخیز مٹی لاتا تھا، جس نے آس پاس کی صحرائی زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بنا دیا تھا۔ اس طرح مصر کی سرزمین زرخیز ہوتی چلی گئی اور کپاس، گندم اور کئی ایک پھلوں اور سبزیوں کی کاشت ممکن ہو گئی۔
پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے سال کو اسی دریا کے مطابق ڈھال لیا اور اس طرح دنیا کا پہلا کیلنڈر وجود میں آیا۔ ایک سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا: سیلاب والا موسم، کھیت لگانے کا موسم اور فصل کاٹنے کا موسم۔ مصریوں کے اس دریا پر انحصار کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے سیلابی پانی کا لیول ماپنے کے لیے ایک آلہ بھی ایجاد کر لیا تھا۔ لیول جتنا زیادہ ہوتا، فصل اچھی ہونے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے تھے۔ دریائی مٹی کی مدد سے یہ لوگ اینٹیں بھی بنانا شروع ہو گئے۔ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں زندگی کا تمام دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں بھی دریائے نیل نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، قدیم مصری لوگ اس دریا کو بہت پراسرار سمجھتے تھے۔ ہر سال گرمیوں میں اس دریا میں سیلاب آ جاتا اور مصری لوگ اس بات سے کافی خوفزدہ تھے کہ آخر ہر سال اپنے مخصوص وقت پر اس دریا میں اتنا زیادہ پانی کہاں سے آ جاتا ہے۔ دوستو، اس دریا کا منبع یعنی جہاں سے یہ نکلتا ہے اسے کچھ ہی صدیاں پہلے شمالی افریقہ میں دریافت کیا گیا، لیکن اس سے پہلے چونکہ منبع معلوم نہیں تھا سو دریائے نیل سے بے شمار روایات نے جنم لیا۔ مصری تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب انہوں نے اس دریا کے بے شمار فوائد دیکھتے ہوئے حیرت سے اسی کو خدا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے اس دریا کے علاوہ اور بھی کئی ایک خدا بنا رکھے تھے۔ دوستو، اس دریا سے ایک قصہ یہ بھی جڑا ہے کہ 2600 قبل از مسیح میں اس علاقے کو قحط نے آ لیا۔ اس وقت کے بادشاہ کو خواب میں ان کا کوئی دیوتا دکھائی دیا اور اسے دریا کے بیچ ایک جزیرے پر واقع اپنے مزار کی طرف جانے کو کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مزار ذبح حالی کا شکار ہے اور غصے کا اظہار بھی کیا۔ وہ بادشاہ صبح اٹھ کر اس مقبرے پر گیا اور اس کی مرمت کروائی۔ اس کے ساتھ ہی قحط کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، یہ روایات، یہ قصے صدیوں سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ لوگ قحط سالی سے کافی خوفزدہ ہوتے تھے لہٰذا وہ ایسے قصوں پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ جب 640 صدی عیسوی میں مسلمان سالار عمر بن العاص نے مصر فتح کیا تو یہاں کے مقامی باشندوں نے انہیں بتایا کہ ہر سال اس دریا میں ایک نوجوان لڑکی کو ڈالا جاتا ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور پورے علاقے میں قحط سالی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، چونکہ یہ دریا ہی اس صحرا میں زندگی کا واحد ذریعہ تھا لہٰذا ایسی کئی ایک فرسودہ روایات ان لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن چکی تھیں۔ صورتحال دیکھ کر اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق کو خط لکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جوابی خط میں لکھا کہ ہمارا دین ایسی جاہلانہ رسومات کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو، دریائے نیل کو جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل ان چند دریاؤں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ سورہ قصص میں جہاں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات کا ذکر ہے وہیں دریائے نیل کا ذکر بھی آ چکا ہے۔ دوستو، جہاں پوری دنیا ہی کلائمیٹ چینج کا شکار ہے وہیں بدلتے موسموں نے دریائے نیل کو بھی اپنے اثر میں لے لیا ہے۔ اب دریائے نیل مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے۔ کبھی تو دریا میں بے انتہا پانی ہوتا ہے اور کبھی پانی کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ 2016 میں دریائے نیل میں اتنا سیلاب آیا کہ مصر کی اکانومی کو شدید دھچکا لگا اور 26 افراد جان سے بھی چلے گئے۔ ایتھوپیا نے 2011 میں اپنے شمالی پہاڑی علاقوں میں ڈیم کی تعمیر شروع کی تھی۔ آج بھی اس پر کام جاری ہے اور اگر اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہو جائے تو یہ افریقہ کا پن بجلی بنانے کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا۔ مصر نے اس ڈیم کی مخالفت کی ہے کیونکہ اس سے جو پانی مصر تک پہنچتا ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہو جائے گی اور چونکہ مصر کا تمام تر دار و مدار نیل کے پانی پر ہے لہٰذا مصر کے لیے یہ ڈیم ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس بارے میں ابھی تک بحث جاری ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ اس کے علاوہ جنوبی سوڈان نے بھی دریائے نیل پر ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ دوستو، دریائے نیل قدیم ترین مصری تہذیب کا مرکز ہے۔ یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہوتی ہے اور اہرام مصر اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی لیے دریائے نیل کو تاریخی طور پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ دوستو، نیل ہی کی طرح انسانی تہذیبوں کا اولین گڑھ دریائے سندھ ہے۔ اس بارے میں ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور یہ ویڈیو کیسی لگی اس پر کمنٹ بھی ضرور کیجیے۔
شکریہ.